إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے میں اسلم خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی انور آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بھائی اسلم میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. بھائی انور آپ اتنے ہوشیار اور عقلمند ہونے کے باوجود ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس سے ہمارا فیوچر اور مستقبل خراب و برباد ہو جائے، ہمارے ذہن و دماغ کی پرواز صرف خواب بن جائے، ہمارے گزارے کے لیے کوئی سامان مہیا نہ ہو، ہماری تنخواہ اور سیلری روزمرہ راج مستری اور مزدور طبقے سے نیچے رہے، ہمارے گود میں پلنے والے وہ بچے جو فطری طور پر اعلیٰ ذہانت اور فطانت کے حامل ہیں، فضاؤں میں کمندے ڈالنا اور اعلیٰ کیٹیگری کے بزنس نیز خود رہائشی فلیٹ اور دنیا کے ترقیات حاصل کرنے والے علوم و فنون کی تحریک تعلیم دینے سے ہم قاصر ہو جائیں. بھائی انور میں آپ کی ہمدردی میں یہ بات بتلاتا چلوں کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ایسی تعلیم ہے جو تمہیں دنیا کی لذتوں سے محروم کر دے گی. آپ اس تعلیم کو حاصل کر کے 4-6 ہزار روپے سیلری پر مدرسے کی ملازمت اور نوکری اور امامت کے ذریعے اپنا پیٹ بھی بڑی مشکل سے پال سکتے ہیں. چاہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کا تکفل کریں، پھر ان کی شادی بھی آج کے ترقی یافتہ دور میں صرف منگنی میں 4-5 لاکھ روپے لگتے ہیں، جبکہ آپ کی پوری سالانہ آمدنی 50-60 ہزار روپے ہی ہے. تو پھر منگنی کے بعد شادی میں اے سی فریج کولر وغیرہ کا انتظام مدرسے کے محتمین سے کروائیں گے. بھائی اسلم بہت دیر سے آپ کی بات ذہن و دماغ سے سن رہا ہوں اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ساری کامیابی اور کامرانی کا راز صرف دنیاوی تعلیم میں پنہا ہے. یعنی ہم اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ تو ہم خود اپنی روٹی روزی کا انتظام کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکتے ہیں. اور بھائی اسلم آپ نے یہ بھی کہا کہ دینی تعلیم حاصل کر کے آپ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی میں بھرپور جہیز بھی نہیں دے سکتے. تو میں آپ کے ان سارے سوالات کے جوابات اور ان کا حل پیش کرتا ہوں. اگر میری بات عقل و شرع کے مطابق اور یقین کے لاکھ ہو تو براہ کرم ضرور توجہ ڈال کر عمل کی نیت کریں. جی بھائی انور اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا. بھائی اسلم دیکھیے پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کی خمیر تھی، پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کی خمیر تھی، مرضی رب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خدا بندے قدوس جو چاہتا ہے کرتا ہے، حتیٰ کہ موت و حیات بھی اسی کی بات نہیں ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے موت سے دوچار کر دیتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ ہم دونوں آپ سے گفتگو میں تھے، اچانک آپ کے والد محترم دنیا سے کوچ کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی اسلم آئیے آپ پہلے خود ہی اپنے والد محترم کی نماز جنازہ پڑھائیے، پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں. یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں. یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کچھ آتا ہی نہیں. بھائی انور آپ ہی پڑھا دیجئے، آپ ملا جی ہیں. آپ کو دنیا والوں نے اسی کے لیے مدرسے میں رکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو آپ اس کے کان میں اذان دیں، اور بچہ جب بڑا ہو کر نکاح کے لائق ہو جائے تو آپ اس کی نکاح پڑھائیں، اور بچہ جب بیمار ہو جائے تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اور بچہ جب انتقال کر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ ملا جی ہیں، آپ پڑھائیے نا. چل بھائی کہا ہو بڑھ کے بیرسٹر بنت رہے ہو، ایسے لگا ترا کہ امریکہ سے ڈائریکٹ چلے آئے ہو. چلو نمازیں تو پڑھاوے ہے، کون تقریر تھوڑا نہ کر رکھا ہے.
مجھے دعا یاد ہی نہیں ہے. صفحہ درست کر لیں بھائی. تین سب بناؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی اسلم، یہ ہے آپ کے ترقی کا سامان کہ آپ اپنے والد محترم کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے. کاش کہ آپ مکتب میں درجہ پنجم تک دینی تعلیم حاصل کیے ہوتے تو آج رونے اور افسوس کرنے کی نوبت نہ آتی. آپ ابتدائی میں 4 سال کی عمر میں ڈیفا ڈاگ میں آنکھیں کھولی، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس کے برخلاف اگر آپ درجہ اطفال پرائمری میں داخلہ لیے ہوتے تو الف سے اللہ، با سے بسم اللہ پڑھتے، جس کی حرارت اور چاشنی آپ زبان سے محسوس کر کے دل کے دریچوں میں بٹھا لیتے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے فیصلہ سے ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے یفعل ما یشاء، کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ وہ ہے جو ہمارا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، اللہ وہ ہے جو ہمارا رازق ہے، اللہ وہ ہے جس کے پاس ہمیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے. بھائی یہ دینی تعلیم کا تو نتیجہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت اور تمام امت مسلمہ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ روزی، سیلری اور تنخواہ کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے. اللہ تعالی روزی میں اس طرح برکت عطا فرماتا ہے کہ معمولی سے معمولی تنخواہوں پر کام کرنے والے مولوی حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاندار لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سنت رسول کے مطابق جن گلی کوچوں سے گزرتے ہیں وہ ساری گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں. اور اس کے برخلاف جس نے خالص دنیاوی تعلیم حاصل کی اور کسی عالم کی صحبت بھی نصیب نہ ہوئی اور دین سے دوری اختیار کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے نماز جنازہ کا طریقہ تو دور کی بات بلکہ پاک صاف رہنے، غسل و استنجا، وضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا. بھائی اسلم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جگہ سے میں گزر ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مسلمان نوجوان روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا. اس کے فارغ ہونے کے بعد جبکہ میں نے اسے ٹوکا تو کہنے لگا ارے بھائی پیشاب تو پھینکا ہی تو جاتا ہے، اسے فریج میں تھوڑی رکھنا ہے، جب پیشاب لگے اسے باہر نکالوں. لگتا ہے آپ انگریزوں کا کلچر اور ان کا کردار و اخلاق نہیں دیکھے. آخر وہ بھی تو دنیا کے ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے ہیں. دنیا انگریزوں کی جی حضوری کرتی ہے، اور اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ کیوں یہ غلطی کرتے؟ نو پرابلم، پلیز مجھے جانے دو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک گریجویٹ صاحب تھے، کسی کالج کی اسٹوڈنٹ تھے. ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو جنازہ کی صفوں سے دور جا کر کھڑے تھے. لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے اور آپ کون ہیں؟ تو سر کا جواب تھا کہ زمین پر کھڑے ہونے سے میرے منہ سے گندے ہو جاتے. بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، یہ دین سے دوری کا یہی نتیجہ ہے. بلکہ بھائی اسلم، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ دین بے دین آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے. کہ آدمی حلال و حرام، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر سود و بیاج کی رقمیں بڑی پیار و محبت سے کھا جاتا ہے اور ڈگار بھی نہیں لیتا. اس لیے بھائی اسلم، میں آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج ہی عہد کریں کہ ہم دینی
مسائل اور احکام شریعت علماء سے سیکھیں گے، اور اپنے بچوں کو دینی مسائل اور اپنے بچوں کو درجہ پنجم تک دینی تعلیم دلا کر دین سے آراستہ کر کے پھر دنیا کی تعلیم کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلا کر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سے ہمکنار کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسہ عربیہ سراج العلوم کے مکتب میں عربی، انگلش، ہندی، اردو، میتھ وغیرہ کی مضبوط ٹھوس تعلیم کا بندوبست ہے، لہذا اگر آپ سچا پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آئیے آپ ہمارے مدرسہ میں داخلہ لے کر دین کے بنیادی مسائل اور عقائد سے بہرار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین کی جانب توجہ دلائیں، تاکہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں سر جائے اور ہم سب اپنے رب کے سامنے صابرین و شاکرین کے فہرست میں شمار کیے جائیں۔ دنیا بقدر مقدر ملتی ہے، دین بقدر مجاہدہ، ایثار و قربانی اور خواہشات نفس کو کچلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگے از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے مودی کو مارا نفس امارا تو ڈر مارا۔ کہ آدمی اگر شیر اور تدوے کو مار دے اور قتل کر دے تو کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا بہادر اور جری دلیر وہ شخص ہے جس نے خواہشات نفس کو کچل ڈالا اور اپنے رب کے مرضی پر چلنا سیکھی۔ بھائی انور، جو شکوک و شبہات تھے سب ختم ہو گئے اور آپ نے میرے دماغ کو روشن کر دیا۔ میں آج ہی عہد کرتا ہوں کہ میں علماء سے محبت کروں گا اور ان سے دینی احکام معلوم کروں گا اور اپنے بچوں کو احکام شریعت سے آراستہ و پیراستہ کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی